أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق اللہ العظیم. تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو. بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرمانبردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی. السلام علیکم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آیات 44 سے 48 تک ان کی تلاوت کی میں نے. اب اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. بنی اسرائیل کا ہم پیچھے سے پڑھ رہے ہیں، اگرچہ کہ مخاطب بنی اسرائیل ہیں، لیکن قرآن کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ اس میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، یہ صرف فلاں فلاں کے لیے. یہ خطاب ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ بھی ہے. اب یہاں بڑی خوبصورت آیت ہے جس کو میرا دل چاہ رہا تھا کہ ہم مل کے تھوڑا سا پونڈر اپان کریں، رک کے اس کے بارے میں سوچیں کہ یہ رویہ کہاں کہاں پایا جاتا ہے. بنی اسرائیل میں تو تھا ہی. ان کی بات کرتے ہیں کہ ان کے لیے کرٹیسزم کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو. اچھا، یہاں پہ جو لفظ آیا ہے بالبری، کہ تم لوگوں کو بر کا نیکی کا حکم دیتے ہیں. بر کا لفظ جو ہے وہ آپ نے اردو میں بھی لفظ سنا کا بحر و بر. بر زمین کو کہتے ہیں، بحر سمندر ہو گیا، اور بر خشکی اور زمین. جس طرح زمین میں ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے، استقامت ہوتا ہے، اس طرح نیکی کرنے والے لوگوں کا بھی مزاج ہوتا ہے. اب دوسروں کو اچھی باتیں کہنا اور خود کو بھول جانا. بنی اسرائیل کے جو علماء تھے ان کی عادت تھی کہ وہ جب بھی درس دیتے تھے، کوئی خطبہ دیتے تھے، تو ایسی ایسی سپیچز کرتے تھے نا کہ جی فلانے بزرگ تو کبھی رات کو سوئے نہیں تھے، وہ تو عشاء کے وضو سے فجر بھی پڑھ لیتے تھے، ساری ساری رات عبادت کرتے تھے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جی جن کی دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، وہ بہت نیک ہیں، انہوں نے کبھی کچھ اور تو کیا نہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. اور فلانے بزرگ نے اس طرح کے صدقہ کیا کہ ان کا پورا گھر خالی ہو گیا، وہ اللہ کے بہت مقربین میں سے تھے. اور فلانی خاتون جو ہیں وہ اتنی نیک ہیں کہ ان کو کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، وہ اس قدر پردے میں رہنے والی بیوی ہیں. اب فلانی خاتون جو ہیں وہ اس کے سسرال والے بڑے ظالم تھے اور وہ بہت ظلم سہتی تھی اور کبھی اف تک نہیں کرتی تھی. اب کیا ہے کہ یہ جب اس طرح کی سپیچز کی جاتی ہیں اور آپ کے کانوں میں پڑتی ہیں تو پہلا کنسپٹ عوام کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اور یہ جملے
ہم نے اکثر سنے بھی ہیں کہ اچھا جی ہاں وہ لوگ نیک تھے، وہ وقت اسلام کا اچھا وقت تھا، اس وقت لوگ اچھائیاں کرتے تھے، نیکی کرنا آسان تھا، اسلام کا عروج تھا، اور بس جو نیک لوگ ہیں وہ تبھی تھے۔ اب تو بس جی ہم جیسے لوگ بچے ہیں، ہم جیسے مسلمان جو بالکل اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں، ہم تو بہت ہی خطا کار ہیں، ہم تو بہت ہی گنہگار ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو برا سمجھنے لگ جانا، اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرنا، پھر ایسے لوگ بالکل ہی ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، گیو اپ کر دیتے ہیں۔ اور مزے کی بات کہ جو لوگ یہ درس دے رہے ہیں، جو یہ سپیچز کر رہے ہیں، وہ خود بھی اس معیار کو پورا نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے تو دین کو بہت آسان بنایا ہے، اور بلکہ ہمیں حدیث میں قرآن سے بار بار پتہ چلتا ہے، جیسے ہم نے پچھلی دفعہ سورہ بقرہ میں پڑھا کہ جہاں سب سے پہلے بات ہمیں براہ راست مسلمانوں سے کی گئی، وہاں بشر کا لفظ استعمال ہوا، یعنی پہلا خطاب، جو پہلا لفظ قرآن ہم سے مخاطب ہو کے کہا ہے وہ بشر، خوشخبری کا ہے، خوشخبریاں بانٹو۔ اس کو یوں سمجھیں کہ آپ کے ساتھ ہوا بھی ہوگا کہ کوئی نئی کلاس ہے، نئی جگہ ہے، کالج کا پہلا دن ہو اور اسٹوڈنٹس داخل ہوں، اور پروفیسر یا ٹیچر آ کے کہہ دے کہ میری کلاس کا یہ جو سبجیکٹ ہے، یہ جو پیریڈ ہے، اس میں آج تک کوئی پاس نہیں ہو سکا، بہت ہی مشکل سے ہے، کوئی نکل جائے تو نکل جائے ورنہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اب سوچیں کہ کلاس کے اسٹوڈنٹس پہ کیا اس کا امپیکٹ ہوگا۔ وہ جو بیچارے کوئی خواب دیکھ کے آئے تھے، کچھ جن میں جذبے تھے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی مایوس ہو جائیں، گویا مایوسی کا پہلا بیج بو دیا۔ اچھا، اس کو برعکس، اس کے الٹ لے لیں کہ اگر وہی استاد پہلے دن میں بچوں سے یہ کہے کہ اس پیریڈ، اس سبجیکٹ میں اے لینا بہت آسان ہے، اس سے پہلے بھی میرے ہر اسٹوڈنٹ نے جس نے بھی ایفرٹ ڈالی ہے اس کو اے سے کم نہیں ملتا، اور میں نے تو نیت کی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کو اے دے کے چھوڑنا ہے، بس اس کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑا سا یہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ کہ آپ کا اے یقینی ہے۔ تو اب سوچیں کہ اس سپیچ، اس ڈائلاگ کے بعد وہ جو ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو بہت بھی نکما سمجھتے ہو، وہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، ان میں بھی جوش آ جائے گا۔ دیکھیں اس دین میں نا کچھ تو موٹی موٹی باتیں ہیں جو سب کے علم میں ہیں، جیسے توحید ہو گیا، ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یعنی یہ کچھ موٹے موٹے گناہ ہیں جو گنوا دیے گئے، قتل، زنا، چوری، اس طرح کی، یہ موٹی موٹی باتیں تقریباً سب کو پتہ ہے۔ لیکن کیا ہے کہ جن لوگوں کا دین کی طرف رجحان ہے نا، وہ پھر ایکسٹرا کی طرف بھی آتے ہیں، یعنی فرائض کے علاوہ سنتوں کا اہتمام کریں گے، ان کے لیے کچھ ایکسٹرا سمجھنا پڑھنا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ اور بالفرض کسی کو صرف موٹی موٹی باتیں پتہ ہے، اور یہ وہ دین سے دور ہے اور اس کو کچھ خاص علم نہیں ہے، اور وہ دین کی طرف قدم بڑھانا چاہے، ہو سکتا ہے وہ کورونا کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے ایگزام آ گئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بشرا سے شادی کرنا چاہتا ہے اور ہو نہیں رہی ہے، اور اس لیے اس نے پہلا سجدہ کیا ہے۔ تو ایسے میں کوئی بھی بندہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، تو اس کو اگر کوئی کہے کہ دیکھو ظہر کی نا 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل ہے، تم نے 12 رکعت ضرور پڑھنے ہیں۔ کیوں ضرور پڑھنے ہیں؟ دیکھو فرض امپورٹنٹ ہے، لیکن فرضوں کے ساتھ آگے پیچھے جو ہے نا، اگر تم نے سنتے چھوڑ دی نا تو تمہارے فرض بھی ضائع ہونے کا خطرہ ہے، پھر ایک وقت آئے گا تم فرض بھی چھوڑنے لگ جاؤ گے، اور جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ نفلوں سے دور ہو جاتی ہے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ ہمیشہ پورے ہی پڑھے۔ تو دیکھیں پہلے سٹیپ والا جو بندہ ہے نا، وہ اچھا روز 12 کی 12 پڑھنی ہے، اور پھر 12 ظہر کی، اچھا تو پھر 8 عصر کی بنی، تو یہ پورے دن میں کتنی بنی، تو کتنا ٹائم لگے گا؟ او مائی گاڈ، یہ روز اتنا ٹائم لگے گا؟ تو سوچیں اس پہ کیا گزرے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی ابتدا میں اس کو یہ بات اگر کہہ دی جائے۔ اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ چیز حرام ہے، موٹی موٹی حرام باتیں سب کو پتہ ہے، لیکن ایک رجحان، ایک مینٹیلٹی، ایک مائنڈ سیٹ ایسا بن چکا کہ فرض کیجئے کہ ایک چیز حرام ہے نا، تو کچھ لوگوں نے سوچا کہ اچھا بھائی اس کے ساتھ جو چیزیں وہاں تک لے جا سکتی ہیں ہم ایسے کرتے ہیں، ان سب کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ لوگ ادھر جانے سے بچ جائیں، ٹھیک؟
تو پھر آپ اس طرح کے فتوے سنتے ہوں گے کہ یوٹیوب حرام ہے، ٹی وی حرام ہے، یعنی ہر چیز جو ہے وہ میڈیا کی حرام ہے۔ اور میں تھراپسٹ کے طور پہ جب بھی سیشن کرتی ہوں اور مجھے اتفاق ہوا کچھ ایسے بچے اور بچیوں کا تھراپی سیشن کرنے کا جن کی پرورش ایک ایسے ماحول میں ہوئی تھی جہاں پہ بہت دینی مذہبی گھرانہ سو کارڈ جس کو کہہ دیں، دین کے احکامات پر بہت سختی سے پابندی کی جاتی تھی، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں نیل پالش لگانے کی اجازت نہیں تھی گھر کے اندر، کسی قسم کا ناؤ سنگھار کرنے کی اجازت نہیں تھی، ہر چیز پہ ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، نیل پالش حرام ہے، فلانی چیز حرام ہے، اور بچپن سے انہوں نے صرف یہ ان کے کانوں نے سنا کہ حرام ہے۔ تو وہ جب ٹین ایجر بنے تو انہیں لگا کہ دم گھٹ رہا ہے ہمارا، کہ مطلب پھر اس دین میں، یعنی ان کو یہ نہیں بتایا گیا نا کہ یہ دین کتنا فلیکسیبل ہے اور چند لیمیٹیشنز چھوڑ کر تو باقی ہر چیز جو ہے اس دین کی جائز ہے، حلال ہے، ان کو اس کے الٹ چلایا گیا۔ تو اس کا جو امپیکٹ ہوا ان کی شخصیت پہ، آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ کچھ بچے دین سے کیوں دور چلے جاتے ہیں، کہ بچپن میں ماں نے جب بھی بات کی ہے نماز کے لیے کی ہے صرف ڈانٹ کے کی ہے، انہوں نے صرف سنا ہے تو ڈانٹ ہی سنی ہے، تو ان کے ذہن میں نماز سے کیا لنکڈ ہے، قرآن سے کیا چیز لنکڈ ہے، غصہ، نفرت، سختی، مار۔ یہ اچھا، فتویٰ دینے والے جو ہیں یعنی وہ ہر وقت یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا چیز ہے جو حرام ہے۔ ٹو بی آنیسٹ مجھے ذاتی طور پہ نا، یعنی جیسے کہ میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں، جی فلانی چیزیں حرام ہیں، یعنی دین کو نا سب نے اس تک محدود کر لیا کہ بس یہ چیزیں ہر وقت یہ دیکھتے رہنا کہ کون کیا حرام کھا رہا ہے، فلانی کمپنی کا چکن حرام ہے، فلانی میک اپ حرام ہے، پاسپورٹ پہ تصویر او مائی گاڈ وہ بھی حرام ہے، وہ بھی منع ہے، وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، یعنی اتنا نیکی کو مشکل بنا دینا، دین کو مشکل بنا دینا، اور بنی اسرائیل نے یہی کیا، اور اس سے کیا ہوا کہ عوام ان کی بالکل دین سے دور ہوتی چلی گئی۔ بھلے انہوں نے یہ سوچا کہ ڈراوے سے اور لوگ جو ہیں ہم ان کو جتنا ڈرائیں گے، یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، یہ کرو گے تو آگ میں جاؤ گے، یہ کرو گے تو آگ میں جاؤ، اتنے ہی لوگ پھر دین کے قریب آئیں گے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا، اس کے الٹ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے جو خطبے تورات میں ملتے ہیں اس میں علماء نے کوئی جملہ کوٹ کیا ہے کہ وہ کہتے نظر آتے کہ تم کتاب پڑھتے ہو، لوگوں کی وہ بلاتے اور خود اپنی انگلی تک نہیں ہلاتے ان کی مدد کرنے کے لیے، اور تم ان پہ بوجھ ڈالتے ہو۔ اس سے ملتے جلتے الفاظ جو ہیں وہ وہاں ہیں۔ اچھا، یہاں پہ جو لفظ آیا کہ تتلون الکتاب، کہ تم کتاب کو پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، یہ نہیں کہا کہ تعلمون الکتاب۔ گویا علم تو تھا ان کے پاس، اور یہ ممکن ہے کہ کسی کے پاس علم ہو، لیکن کیا چیز مسنگ تھی؟ تھنکنگ، ریفلیکشن۔ یہ کتاب پڑھنا اور اس پہ درس بھی وہ دے دیتے تھے، لیکن ان کے اندر ریفلیکشن نہیں تھا۔ قرآن نے بار بار جو لفظ رپیٹ کیے ہیں، افلا تعقلون، افلا تدبرون، یعنی بہت زیادہ جو زور دیا ہے وہ غور و فکر پر، اور اسی پر بار بار پکڑ کی ہے کہ تم کیوں غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے کیوں نہیں ہو۔ علم کا ہونا کافی نہیں ہے۔ علم کو اگر شرط رکھا جاتا تقویٰ کی، ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم نہیں تھا، ایون تورات اور بائبل زبور آپ نے اس سے پہلے نہیں پڑھی تھی، آپ کے اوپر وحی آئی، علم آپ کو وحی کے ذریعے دیا گیا، آپ کے دل کا القاء کیا گیا۔ اکثر جیسے آج بھی دور میں لوگ کہتے ہیں نا پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں، اور کچھ کے پاس ہو سکتا ہے ڈگری نہ ہو مگر تقویٰ ہو، تو ان کے ساتھ بھی یہی تھا کہ کتاب یہ پڑھتے تھے، خوب پڑھتے تھے، اور لکھتے بھی بہت زیادہ تھے، لیکن طرز عمل یہ تھا کہ لوگوں کو کہہ دینا، بڑا مشکل بنا کے باتیں کر دینا اور خود عمل نہ کرنا۔ اب دیکھیں اگر علماء میں یہ بگاڑ آ جائے کہ دین کو اتنا مشکل بنا کے پیش کر دینا، تو پھر عوام کیا کرے گی؟ پھر مسئلہ زیادہ گھمبیر ہو جاتا ہے، پھر اس کی لپیٹ میں پوری امت آ جاتی ہے۔ اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس پہ سوچو، کیونکہ تمہارے نہ سوچنے سے عوام کے دلوں پہ اثر پڑ رہا ہے۔ ریفلیکٹ کرو، اپنے دل کو انوالو کرو۔ بنی اسرائیل کو جو بھی خطاب کیا گیا اس میں دل کی طرف اشارہ ہے کہ روحانی طور پہ اس پہ سوچو۔ اور اس کے ساتھ ہی اگلی آیت آپ نے سنی ہوگی، اور ون آف مائی فیورٹ آیات، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ آیت ممکن ہے آپ کے بھی کانوں
سے گزری ہو، کئی بار آپ نے سنی ہو، صبر اور نماز سے مدد لینا. بہت خوبصورت آیت ہے، اگرچہ کہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہو رہا ہے، لیکن ہم بھی جانیں گے ہمارے لیے کیا میسج ہے. پیچھے ہم نے صرف فاتحہ میں نستعین کا لفظ پڑھا، اور یہاں پہ وستعین آ رہا ہے. وہاں ہم نے کہا اللہ تعالیٰ ہم مدد مانگتے ہیں، تو یہاں بتایا جا رہا ہے مدد مانگنی کیسی ہے. استعانت، عون کا جو لفظ ہے مدد مانگنے کا، وہ نصرت کا لفظ بھی ہے، نصر کا لفظ بھی مدد کے لیے ہے، لیکن یہاں پہ استعین کا لفظ آیا کیونکہ یہ وہ مدد ہے کہ جب ایک بندہ ایفرٹ ڈالے، ایک کام کرنے کے لیے کوشش کرے، مگر وہ خود اس کو پورا نہ کر سکے. مثال کے طور پہ میں کچھ کٹنگ کر رہی ہوں، کچھ میں سٹیچنگ کرنا چاہ رہی ہوں، اور مجھے صحیح سمجھ نہیں ہے، تو میں کسی بہن سے مدد لوں جو زیادہ پروفیشنل ہے، کہ میں نے کچھ کیا لیکن یہاں پہ آ کے میں سٹک ہو گئی ہوں، تو مجھے یہاں پہ مدد چاہیے. یا کوئی بندہ ہے جو گاڑی کا اپنا فکس کرنا چاہ رہا ہے، اس نے کچھ تو کر لیا لیکن اب وہ پورا نہیں کر پا رہا، تو اس کو مدد چاہیے. گویا استعانت کا لفظ صرف تب استعمال ہوگا کہ جب کوئی خود ایفرٹ ڈالے اور پھر اس کے بعد مدد مانگے. اس کے لیے نہیں ہوگا کہ جو خود تو کچھ بھی نہ کرے، کوئی کمٹمنٹ، کوئی ایفرٹ نہ ڈالے، تو وہ پھر مدد مانگنے کا حقدار نہیں ہے. اب دیکھیں یہاں پہ اس سے پتہ چلا کہ مدد تو اللہ کی ہے نا، اللہ ہی کو ہم نے انوالو کرنا ہے، اللہ ہی سے ہم نے مدد مانگنی ہے. اور مدد مانگنے کے لیے زندگی کے لیے کیا چیزیں ہیں، یعنی کون سی چیزیں جو کام آئے گی، جس میں ہمیں ایفرٹ ڈالنی ہے؟ صبر اور نماز. اس سے ایک پوائنٹ سمجھ آیا کہ صبر اور نماز اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس سے مدد لو، اٹ مینس کہ ہمارے ڈیفالٹ موڈ میں یہ دو چیزیں رکھ دی گئی ہیں. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں میں صبر نہیں کر سکتی یا فلانے میں صبر نہیں ہے، تو اٹس ناٹ پاسبل. یعنی صبر اور نماز سے اگر مدد لینے کو کہا جا رہا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر اس کو ہمارے لیے بہت مشکل بنا دیا جاتا؟ یہ آسان ہے. یعنی صبر کو ہمارے اندر رکھا گیا، بس اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے. کوئی مسل جو استعمال نہ ہو وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے. اسی طرح ہمارے اندر صبر اللہ نے رکھ دیا ہے، بس اس کو ہم نے استعمال کریں گے تو وہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. صبر ہے کیا؟ کسی چیز پہ جم جانا، ڈٹ جانا، اسی حالت میں رہتے ہوئے امپرومنٹ کی طرف جانا. یعنی حالات جب دباؤ ہو چاروں طرف سے، حالات ویسے نہ ہوں جیسے آپ سوچتے ہیں، رویے ویسے نہ ہوں، تو اس وقت اس استقامت دکھانا. یعنی جیسے وہ اکثر میں جملہ بولتی ہوں تھراپی میں کہ میں اچھی مسلمان بن سکتی ہوں اگر میرے سارے ارد گرد جو میرے جتنے لوگ ہیں وہ سب اگر پہلے نیک اور اچھے بن جائیں، میرا شوہر، میرا سسرال، میرے بہن بھائی، میرے والدین، اگر یہ بہت اچھے اور نیک ہو جائیں تو میں 200 مائلز این آور کی سپیڈ سے جنت جا سکتی ہوں. لیکن ضروری ہے کہ پہلے یہ بدلیں. تو صبر کہتے ہیں کہ نہیں، اس چیز کا انتظار نہ کرنا بلکہ اسی حالت پہ استقامت دکھانا. اب بنی اسرائیل کو کیوں کہا جا رہا ہے صبر اور نماز سے مدد لو؟ کیونکہ وہ جانتے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، یہ کتاب حق ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے یہ حق کو سمجھنا، اس پہ چلنا آسان ہو جائے گا، تم ان دونوں چیزوں سے مدد لے لو. کیونکہ نماز اور صبر سے مدد لینا حق پہ چلنے کو آسان کر دیتا ہے. اب یہ بات ہمارے لیے بھی ہے کہ نماز اور صبر دو ایسے ہتھیار ہیں کہ جو ہمارے لیے بھی حق کے راستے کے چلنے کو آسان کر دیتے ہیں. نماز صلہ سے ہے، کنیکٹ ہونا، جڑنا، اللہ سے جڑنا، اور اللہ سے جڑ کے تو پھر بہت سارے راستے کھلتے ہیں. اور سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر سکینت نازل ہوتی ہے. اچھا، یہ بات کہہ کے ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ انہا، کہ ہاں یہ مشکل ہے. اب اس کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں کہ کیوں کہا مشکل ہے. لَکَبِیرَۃٌ، یہ بھاری کام ہے، بڑا کام ہے. حالانکہ یہ 50 نمازوں سے 5 کر دی گئی تھی. وضو کرنا بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، کھڑے ہونا بھی مشکل نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں اس کو، کون سی چیزیں جس کو مشکل بنا دیتی ہیں؟ یعنی یہ مقام تک پہنچنا کہ بھئی میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں، نہیں تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس کو کیوں کہا گیا کہ لَکَبِیرَۃٌ، کہ گویا کہ جو کرے گا اس کے لیے مشکل ہوگی. یا کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد صرف نماز نہیں بلکہ پچھلی جتنے احکامات آئے ہیں ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اگر اس طرح بھی لیا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جتنی مرضی ایفرٹ ڈالیں آپ حق تو ادا نہیں کر سکتے نا، وہ تو ایک بہت بھاری کام ہے، یہ مشکل ہے. لیکن کن کے لیے مشکل نہیں ہے؟ یعنی ایک چیز کو کہا کہ ہاں یہ چیز نہیں ہو سکتی لیکن اچیو ہو سکتی ہے، ساتھ ہی اس کو آسان بنا دیا کہ جو لوگ خشوع اختیار کریں. خشوع کیا ہے؟
आइसोलेट हो जाना, हम्बल होना, झुकना, अपनी नज़रों को नीचे कर लेना, अपनी आवाज़ को आहिस्ता कर लेना, और हम ये सब कुछ करते हैं नमाज में। यानी हम नमाज में शोर नहीं मचाते, चीखते चिल्लाते नहीं हैं, हमारे यानी जिस्मानी तौर पे हम एक पोजीशन में रिलैक्स होके खड़े होते हैं, रिलैक्स होके रुकू करते हैं, और रिलैक्स होके मुझे बड़ी उलझन होती है कि दो सजदों के दरमियान जैसे बैठना चाहिए ना, तो वो जो टिशू 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 करके सजदे किए जाते हैं। लेकिन यानी वो जो सकीनत है, वो ठहराव जो है, वो आपके अंदर खुशू को पैदा करती है। अब ये हमारा जिस्मानी खुशू है। रही बात कि ज़हनी तौर पे वो मकाम पाना कि हर नमाज में खुशू हो, तो खुशू को नमाज की शराइत में नहीं रखा गया। इसको रिकमेंडेशन में रखा गया है कि आप कर सके तो करें, लेकिन ज़ाहिर है हर नमाज में हर इंसान के लिए कोई वसवसा ना आए और हमेशा वो एक पाए की नमाज हो, या कोई ये कहे कि नहीं मैं नमाज इसलिए छोड़ देती हूँ क्योंकि मुझे वसवसे आते हैं, मेरे अंदर खुशू नहीं है। इसलिए ये शराइत में से नहीं है कि जिसकी नमाज में खुशू ना हुआ तो उसकी नमाज साक़त हो जाएगी, उसके अराकीन में से नहीं है। लेकिन ये कि ये आपकी चीज़ों को आसान बनाती है। तो जिस्मानी खुशू हमारे इख्तियार में है कि हम जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन है वहाँ नमाज ना पढ़ें, कोई शोर शराबा ना हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे बहुत क्लटरिंग ना हो। इसलिए हमारे घर वैसे भी टाइडी होने चाहिए कि कहीं पे भी जाएं नमाज बिछाएं तो जगह बन सके। और मैं कहती हूँ कि हमारी नमाज ही हमारे घर को डीक्लटर करने के लिए काफ़ी है कि जैसे रमज़ान है, कभी आप लोग मिलके जमात पढ़ करना चाहें तो कोई फालतू, इवन एक सुई भी फालतू नहीं होनी चाहिए। फालतू बर्तन, चाय के कप, कपड़े जो नहीं यूज़ हो रहे सब उठा के फेंक के, कोई ज़रूरत नहीं होती किसी चीज़ को होल्ड ऑन पे रखने की। जब आप जिस्मानी तौर पे डिक्लटर होते हैं तो आप रूहानी तौर पे भी हल्के होना शुरू हो जाते हैं। ये तो एक बाय द वे बात थी। वापस उसी पॉइंट पे आते हैं कि खुशू ये कि कुछ टिप्स हैं, आप सबके पास अपनी-अपनी टिप्स होंगी। कुछ जो बचपन से सुनते चले आए वो यही है कि नमाज की का मतलब पता हो तो खुशू में आसानी होती है। नई सूरतें याद करना, पर्सनली मुझे इससे बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि नई याद की हुई है तो जब भी उसको पढ़ा है तो ज़हन पता है कि इधर-उधर गया तो वो भूल जाएँगे, इसलिए नई सूरतों को याद करना या बदल-बदल के सूरतों को पढ़ते रहना, यानी एक रूटीन ना रखना। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं, खुद को गुलाम समझ के अल्लाह के सामने खड़े होना। आप इस पे बहुत सारी बुक्स देख सकती हैं, वीडियोज़ देख सकती हैं कि जिससे आपको ये टिप्स में मदद मिल सकती है। कुछ ऐसी टिप्स मिलेंगी जिससे आपकी नमाज में खुशू पैदा हो सकता है। यहाँ जो टिप कुरान खुद दे रहा है उसको समझ लेते हैं कि कौन लोग हैं जिनके अंदर खुशू आता है। अल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू, वो लोग जो जानते हैं कि वो अल्लाह से मिलने वाले हैं। अमूमन तर्जमा ही किया जाता है कि जिनको पता है कि एक दिन अल्लाह से मिलना है तो उनके अंदर खुशू आता है। लेकिन उलमा के मुताबिक बिलखुसूस नुमान अली ख़ान के नोट्स जिनसे मैं नोट्स लेती हूँ, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर इसका मतलब वो नहीं बनता कि वो मिलने वाले हैं, बल्कि असल मतलब ये बनता है कि ये वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि हम पहले मिल चुके हैं, हमारी मुलाकात हो चुकी है, हमने दोबारा वापस उधर ही जाना है। कौन सी मुलाकात? पीछे हमने हज़रत आदम का किस्सा पढ़ा कि हमारे बाप दादा जन्नत से आए थे ज़मीन पर, और प्लस हमारी रूहें अल्लाह के पास थी। जो हमने पिछला पूरी अपनी हिस्ट्री पढ़ी, अपनी तफसील पढ़ी, वह माज़ी में मुलाकात हो चुकी है। ये हमारी पहली मुलाकात नहीं है। इसलिए मुलाक़ू कहना कि मिलने वाले हैं, मुलाकात होने वाली है, नहीं, बल्कि ये मुलाकात कर चुके हैं और जानते हैं कि दोबारा मिलना है। और इसलिए जब अल्लाह के पास सामने खड़े होते हैं तो उनको पता होता है कि ये वही रब है जिसके पास से हम आए हैं, जिससे हम पहले मिल चुके हैं। और बनी इसराइल भी जानते थे कि हज़रत मूसा कोहे तूर पे अल्लाह ताला से मुलाकात करते थे और अल्लाह के सामने खड़े हुआ करते थे, और अल्लाह ताला ने तब भी उनसे कलाम किया जब वो आग का अंगारा ढूँढने गए और दरख्त से आवाज़ आई। तो वहाँ से जो भी यानी ये जो तारीख़ में एक बहुत अहम लम्हा कुरान के मुताबिक एक हमारी इंसानी तारीख़ का अहम लम्हों में से है कि वहाँ पे भी जो अल्लाह ताला ने मुखातब किया उसमें कहा कि मेरी याद का तरीका ये कि तुम नमाज कायम कर लो तो तुम खुद ब खुद मेरे से कनेक्ट हो जाओगे। अब देखिए नमाज में हम सूरह फातिहा जो पढ़ते हैं वो भी दो टू वे कन्वर्सेशन है। यानी ऐसा नहीं है कि हम बस जा रहे हैं और कर रहे हैं। जितना ज़्यादा हमें महसूस हो, ये हमारे अंदर एहसास हो कि अल्लाह ताला हमसे एंगेज है, हमें एंगेज होने में आसानी होती है। यानी ज़ाहिर है हमें पता है कि अल्लाह ताला के साथ हम एंगेज हैं, और साथ ही ये कहा कि वो अल्लाह की तरफ राजिऊन पलट कर जाने वाले हैं।
اچھا عموماً ترجعون یرجعون کا لفظ آیا ہے، ایسے لگتا ہے کہ وہ کہ بھائی ان کو بس پلٹا دیے جائیں گے، وہ اٹھا لیے جائیں گے نہ بھی چاہتے ہوئے تو زبردستی. لیکن یہاں پہ ایسے آ رہا ہے راجعون کہ والنٹرلی ولنگلی وہ جائیں گے، یعنی جیسے چوائس تو نہیں ہے لیکن اچھے طریقے سے واپس جائیں گے، زبردستی نہیں، یعنی شوق سے. اور اگر یہاں پہ ایک بہت اچھی بات جو بہت خوشخبری والی بات ہے، دیکھیں آپ کی اللہ سے ملاقات ویسے ہی ہوگی جیسی آپ کی نماز میں ہوتی ہے. اگر آپ نماز شوق سے جاتے ہیں تو اس طرح آپ اللہ کے پاس بھی شوق سے جائیں گے. اور اگر نماز میں بوجھ ہے تو پھر اس وقت اللہ کے پاس جانا بھی بوجھل کی طرح ہوگا. تو یہ چیز کتنی کمفرٹ دیتی ہے نا کہ اللہ سے ملنے کا شوق ہونا چاہیے. اس لیے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب بھی میں یہ جملہ بولتی ہوں کہ مجھے اللہ سے ملاقات کا شوق ہے تو لوگ ایک دم سے بیک اپ کر لیتے ہیں، نہیں 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 یہ نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی نماز میں اللہ سے ملنے کا شوق نہیں ہے؟ اگر نماز میں شوق نہ ہو تو آپ مل نہیں سکتے. تو ایسے کیسے ہے کہ بھئی جیسے ایک روایت کے مطابق حضرت عائشہ کو آپ نے فرمایا کہ جو اللہ سے ملنے کا شوق نہیں رکھتا اللہ اس سے ملاقات کا شوق نہیں رکھتا. شوق رکھنا تمہارے اختیار میں ہے، باقی جو ہمارے ایمان جو غیب ہے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا جزا سزا وہ سب ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن شوق رکھنے میں کیا گڑبڑ ہے؟ یعنی دنیا میں کتنے لوگوں سے ملاقات کے شوقین ہوتے ہیں، کتنی سیلیبریٹیز ہیں، اچھی اچھی پرسنالٹیز ہیں جن سے ہمارا دل کرتا ملیں. تو اللہ سے ملنے کا شوق نہ ہو اٹ ڈزنٹ میک سینس ٹو می. اب دوبارہ سے وہی بات جو پیچھے آئی تھی وہیں اس کو دہرایا جا رہا ہے، یا بنی اسرائیل لذکروا نعمتی، کہ میری نعمت کو یاد کرو. وہی بات ابھی پیچھے ہم نے پڑھی جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، یہاں دوبارہ آ گئی. میری نعمتوں کو واٹ آئی ڈیڈ فار یو، جو میں نے تمہیں فیورز دی، جو میں نے تم پر نعمتیں کی، جو میں نے تمہیں دوسری نیشنز پر تمہیں سپر پاور بنایا، تمہیں لیڈرشپ دی، تمہیں ایسے مقامات وہ کچھ دی اسپیشل یونیک چیزیں، تم میں انبیاء آئے، تم میں شریعتیں آئیں. تو اللہ کے بندو یاد کرو ان نعمتوں کو، ان فیورز کو یاد کرو. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ گنوا کے کیوں گنوا رہے ہیں؟ مین چیز یہ ہے کہ وہ سب سے پہلا کام جو بڑی غلطی انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ آخرت کا تصور انہوں نے بالکل غائب کر دیا. اور انہوں نے اس کے بعد صرف دنیا کو پکڑ لیا. حضرت موسیٰ کے جتنے بھی خطبے ملتے ہیں اس میں یہ ذکر ہے کہ بھئی وہ گھڑی آنے والی ہے. تو اس کا کنسپٹ ان کے دل میں کیا بیٹھ گیا تھا، یہاں جو اگلی آیت آ رہی ہے کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ سفارش، نہ ان کی مدد ہوگی. تو یہاں بنی اسرائیل میں ایک مزاج بن گیا تھا جیسے دنیا میں ایک دوسرے سے فائدہ لینا دینا، جاب کرنا، تنہا لینا، یہ سب ہے، لیکن وہاں آ رہا ہے کہ تمہاری کوئی کچھ بھی نہ چلے گا. تو اس کو پہلے ایک مثال سے سمجھتے ہیں، پھر بنی اسرائیل کی طرف آئیں گے کہ کسی کا بچہ اسکول جاتا ہو اور وہ اسکول کو بہت بڑا فنڈ بھی دیتا اور وہ جا کے اور اس بچے کو کسی وجہ سے نکالنے کا فیصلہ ہو اور وہ جا کے استاد پہ پریشر ڈالے کہ آپ اس کو نہ نکالیں نا، میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لیں، اس کو چانس دے دیں. اور وہ ہو سکتا ہے پریشر میں آ کے رضامند ہو جائے. بنی اسرائیل میں یہ کانسیپٹ تھا کہ دیکھیں ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو اچھے مسلمان نہیں ہیں اور نہ ہی ہم اللہ کے ایک بندے ہیں، لیکن ہمارے درمیان ہمارے علماء اور ہمارے اندر کچھ ایسے ولی ایسے نیک لوگ ہیں، اگر ہم ان کو راضی رکھیں، ان کے ساتھ اچھے رہیں تو یہ جنت والے دن ہمارے قیامت والے دن ہمارا ٹھیکہ ہماری سفارش کر دیں گے، کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو میرا بندہ ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم آپ کے فرینڈ ہیں، یہ میرا فرینڈ ہے، لیٹ ہم گو. ان کا یہ کانسیپٹ تھا. انہوں نے دنیا میں یہ ساری ڈیلز کر رکھی تھی کہ بھئی فلانا فلانا ہے وہ ہماری سفارش کروا لے گا. جبکہ اسلام ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اس دن سفارش کا اختیار، یعنی انبیاء بھی اپنی مرضی سے سفارش نہیں کر سکیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر ہے، لیکن بار بار جو ذکر آیا ہے کہ آخری فیصلہ صرف اللہ کے پاس ہوگا. یعنی اللہ کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکے گا قیامت والے دن کہ نہیں یہ چونکہ فلانا بندہ میرا ہے تو اس کو بخش دیں. اچھا اب دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ٹیچر کو آپ کہیں کہ چلو بھائی ٹھیک ہے اس کو نکالنے نہیں بچے کو، ویسے ہی کوئی پینلٹی دے دیں، کوئی کچھ اور پنشمنٹ یا کچھ اور کر دیں، لیکن اس کو نکالیں نہ، کوئی فائن کر دیں. دنیا میں تو یہ چل جاتا ہے. تو یہ بھی ان کے اندر تھا کہ کچھ ایسا ویسا کروا لیں گے، لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی کہا رہا ہے کہ اس دن کوئی کمپنسیشن نہیں ملے گی، یعنی کوئی لو اور دو اور کوئی ڈیل نہیں چلے گی، کوئی جزیہ کوئی بدلہ کچھ نہیں ہوگی، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی.
اچھا یہ نہیں کہا، ایک اچھی خبر ہے یہ کہ ولا ینصرون نہیں کہا کہ ان کی مدد نہ کی جائے گی، بلکہ ولا ہم ینصرون، کہ ان میں سے ان کی مدد نہیں کی جائے گی، یعنی ایک طبقہ ہے جس کی مدد کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل کریں کہ جن کی مدد کی جائے گی۔ اور یہاں تک کا جو خطاب تھا وہ بنی اسرائیل کا سے جو اللہ نے خطبہ دیا اس کا پہلا حصہ ہے۔ اب اگلا حصہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ساری کی ساری بنی اسرائیل کی ہسٹری ہے، جس سے ہم گزریں گے، اس نیت سے گزریں گے تاکہ ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں، اور اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہماری زندگی میں ہمارے عمل کا حصہ بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔